اللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد عبدك ورسولك وصل على المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات سرکار نامدار مدینے کے تاجدار رسولوں کے سردار شفیع روز شمار جناب احمد مختار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان خوشبودار ہے، بروز قیامت تم میں سے میرے زیادہ قریب وہ ہوگا جس نے مجھ پر زیادہ درود پڑھے ہوں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، آج 1432 سنہ ہجری ربیع الاوّل شریف کی 11ویں رات ہے۔ پنجاب کے مشہور شہر گجرانوالا میں اس وقت واپڈا ٹاؤن میں دعوت اسلامی کے سنتوں بھرے اجتماعی ذکر و نعت میں ہم جمع ہیں۔ میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، اللہ تبارک و تعالی نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ 11ویں پارے میں سورہ یونس کی آیت نمبر 62، اس کا ترجمہ کنز الایمان میں سیدی اعلی حضرت کچھ یوں کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان، سن لو بے شک اللہ کے ولیوں پر نہ کچھ خوف ہے نہ کچھ غم۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، منقول ہے کہ جہاں نیکوں کا ذکر ہوتا ہے وہاں رحمت کا نزول ہوتا ہے، اور آج بالخصوص ہم اولیاء کے سردار شہنشاہ بغداد حضور غوث پاک سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ تعالی علیہ کے ذکر کے لیے جمع ہوئے۔ سرکار بغداد حضور غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ کا اسم مبارک عبد القادر، آپ کی کنیت ابو محمد، اور القابات محی الدین، محبوب سبحانی، غوث الثقلین، غوث الاعظم وغیرہ ہیں۔ آپ 470 سنہ ہجری میں بغداد شریف کے قریب قصبہ جیلان میں پیدا ہوئے، اور 561 سنہ ہجری میں بغداد شریف ہی میں وصال فرمایا۔ آپ کا مزار پرانوار عراق کے مشہور شہر بغداد شریف میں ہے۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، حضور شہنشاہ بغداد سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ تعالی علیہ حسنی حسینی سید ہیں،
والد کی طرف سے امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ اور والدہ کی طرف سے امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے آپ کا سلسلہ نسب ملتا ہے. نجیب الطرفین کہا جاتا ہے. اور یہ خاندان جو تھا یہ پورے کا پورا خاندان صالحین کا گھرانہ تھا. آپ کے نانا جان، دادا جان، والدہ، والد، پھوپھی جان، بھائی اور بیٹے سب متقی و پرہیزگار تھے. اسی وجہ سے لوگ آپ کے خاندان کو اشراف کا خاندان کہتے تھے. سید و عالی نسب در اولیاء است، نور چشم مصطفیٰ و مرتضیٰ است. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، اب مادر زاد ولی تھے. اب کی والدہ بھی جو ہے وہ ولیہ، اور پھر آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کی ولادت سے پہلے ہی آپ کی ولایت کا ظہور ہونا شروع ہو گیا تھا. حضور سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ تعالی علیہ کے والد ماجد حضرت ابو صالح سید موسیٰ جنگی دوست رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ کے والد کا نام سید موسیٰ تھا، کنیت ابو صالح اور لقب جنگی دوست تھا. آپ جیلان شریف کے اکابر مشائخ کرام میں سے تھے. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، حضور شہنشاہ بغداد شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ تعالی علیہ کے والدین کے تقوی کے حوالے سے ایک بڑا پیارا واقعہ بیان کیا جاتا ہے. کہا جاتا ہے کہ آپ کے والد ایک بار نہر کے کنارے کنارے جا رہے تھے کہ پانی کی سطح پہ تیرتے ہوئے ایک سیب آیا. افطار کا وقت تھا، آپ کو بھوک بھی محسوس ہو رہی تھی. آپ نے وہ سیب لیا اور کھا لیا. اب کھانے کے بعد آپ کو خیال آیا کہ یہ سیب کسی کا تھا اور میں نے اس کے مالک کی اجازت کے بغیر ہی کیونکہ یہ سیب استعمال کر لیا. اب انہیں اس کی فکر لاحق ہوئی تو پانی جس طرف سے آ رہا تھا آپ اس کی اپوزٹ ڈائریکشن میں چلنے لگ گئے. چلتے چلتے ایک جگہ پر آپ نے دیکھا کہ ایک باغ ہے، اس کے کچھ درختوں کی شاخیں نہر کی طرف جھکی ہوئی ہیں. اب سمجھ گئے کہ یہ سیب اسی باغ میں سے کہیں گرا ہوگا. آپ نے معلومات کی کہ اس باغ کے مالک کون ہیں تو بتایا گیا کہ زمانے کے مشہور ولی حضرت سیدنا عبداللہ صومعی رحمت اللہ تعالی علیہ اس باغ کے مالک ہیں. چنانچہ آپ ان کے پاس پہنچے اور جا کر عرض کیا، حضور آپ کے باغ کا ایک سیب میں نے عدم توجہی میں آپ کی اجازت کے بغیر کھا لیا ہے. اب مجھے آخرت کی پکڑ کا خوف آپ کے پاس لے آیا ہے کہ قیامت کے روز اگر میری اسی سیب پر پکڑ ہو گئی تو میرے پاس عذر کوئی نہ ہوگا. لہذا آپ برائے کرم یا تو اس کی قیمت لے لیں یا مجھے معاف کر دیں. حضرت عبداللہ صومعی رحمت اللہ تعالی علیہ چونکہ خود بھی جلیل القدر ولی تھے، انتہائی پرہیزگار اور متقی تھے، آپ بڑی حیرت کے ساتھ اس نوجوان کو دیکھ رہے ہیں کہ یہ ایک سیب کی معافی کروانے کے لیے سفر کر کے آیا ہے. حضرت عبداللہ صومعی رحمت اللہ تعالی علیہ کے ذہن میں تدبیر آ گئی. آپ نے فرمایا کہ
صاحبزادے اس کی معافی تو آسانی سے نہیں ملے گی. اب ایک مدت خاص تک آپ نے فرمایا کہ تمہیں میرے باغ کی خدمت کے لیے آنا پڑے گا، اور اس کے بعد ایک اور میں کام تمہیں بتاؤں گا، 2 شرائط ہیں، اس پر تمہیں معافی ملے گی. اب وہ حضرت سید موسیٰ رحمت اللہ تعالی علیہ اس پر راضی ہو گئے کہ آپ مجھے معاف کر دیں، آپ جو شرط رکھیں گے جو میرے لیے جو ہے وہ میں وہ قبول کروں گا. تو اتنی مدت، اور بعض سیرت نگاروں سے 12 سال کا وقت لکھا ہے، تو مدت معینہ حضرت سید موسیٰ ابو صالح جنگی دوست رحمت اللہ تعالی علیہ یہ حضرت عبداللہ سومعی کے باغ کی خدمت کے لیے آتے رہے. حضرت عبداللہ سومعی رحمت اللہ تعالی علیہ حسنی سید کے اخلاق کو، کردار کو، ان کے معمولات کو بہت توجہ کے ساتھ دیکھتے رہے، اور جب وہ مدت پوری ہو گئی تو پھر حضرت عبداللہ سومعی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ وہ جو دوسری شرط تھی وہ یہ ہے کہ میری ایک بیٹی ہے جو آنکھ سے دیکھتی نہیں، پاؤں سے چلتی نہیں، ہاتھ سے پکڑتی نہیں، زبان سے بولتی نہیں، کان سے سنتی نہیں، تمہیں میری ایسی بیٹی سے نکاح کرنا پڑے گا. حضرت سید موسیٰ جنگی دوست رحمت اللہ علیہ ایک دم تھوڑا ایک حسین و جمیل خوبصورت نوجوان ہو، اور اسے کہا جائے کہ ایک ایسی لڑکی جو نہ سنے نہ دیکھے نہ بولے نہ پکڑے نہ چلے، ایسی لڑکی سے تمہیں نکاح کرنا پڑے گا. اب ایک ایسی یہ بات تھی کہ جو عام طور پر عقل میں آئے نہ، لیکن یہ ایسا نوجوان تھا جس کو آخرت کا فکر ایسا لگا ہوا تھا. کیونکہ ایک روایت میں ہے کہ ایک بنی اسرائیل کے 70 سالہ عابد کے بارے میں روایت میں کہ جب اس کے انتقال کے بعد کسی نے خواب میں دیکھ کر پوچھا ما فعل اللہ بک، اللہ نے تیرے ساتھ کیا معاملہ کیا، تو اس نے کہا کہ 70 سال میں نے عبادت کی، مگر ایک تنکا کسی کا خلال کے لیے بغیر اجازت کے لے لیا تھا، اسی تنکے کی وجہ سے مجھے جنت میں جانے سے روک دیا گیا ہے. آج لوگ ہاتھوں میں پیسے لے کر قرضے دبا لیتے ہیں، لوگوں کے بال دبا لیتے ہیں، لوگوں کی جائیدادیں دبا لیتے ہیں، زمینوں پہ قبضے کر لیتے ہیں، لوگوں کے مال ہڑپ کر جاتے ہیں، بلا اجازت کسی کا مال لے لینا، بلا اجازت کسی کی چیز استعمال کر لینا، اس کی جو پرواہ نہیں کرتے. ان کو اس بات سے ڈر جانا چاہیے اور غور کریں اس حسنی شہزادے کی اس باغ کی خدمت اور اس کڑی شرط پر. حضرت عبداللہ سومعی فرماتے ہیں میری وہ بیٹی جو نہ دیکھے نہ پکڑے نہ چلے نہ بولے نہ سنے، اسے نکاح کرنا ہوگا، تب جا کر تمہیں وہ سیب کی معافی ملے گی. اور یہ حسنی سید جو ہے اس سیب کی معافی کے لیے اس سخت شرط پر بھی راضی ہو گیا، اس کڑی شرط کو ماننے کے لیے بھی راضی ہو گیا کہ آپ مجھے معاف کر دیں. چنانچہ ان کا نکاح ہو گیا. اب نکاح کے بعد جب یہ گھر گئے اور گھر میں داخل ہوتے وقت چونکہ عادت تھی سلام کرنے کی، اور ویسے بھی روایتوں میں اس کی فضیلت بڑی ہے. ایک شخص نے تنگ دستی کا ذکر کیا تھا تو سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان کو ایک ایسا وظیفہ بتایا تھا جس کا مفہوم یہ ہے کہ جب تو گھر میں داخل ہو تو سلام کر، پھر مجھ پر سلام بھیج، پھر سورۃ اخلاص پڑھ. تو ایسا ہی اس نے کیا. کہا جاتا ہے کہ اس کے مال، پہلے وہ تنگ دست تھا، چند ہی دنوں میں اس کو اللہ نے اتنا مالدار کر دیا کہ اس کے مال سے دوسرے رشتہ داروں کو بھی فائدہ پہنچا. بہرکیف یہ عادت بنانی چاہیے گھر میں داخل ہوتے وقت سلام کی. حضرت سید موسیٰ رحمت اللہ علیہ گھر میں داخل ہوئے، سلام کیا تو آپ کی زوجہ نے سلام کا جواب دیا. ایک دم چونکے، یہ تو سن بھی رہی اور بول بھی رہی ہے. حضرت عبداللہ سومعی رحمت اللہ علیہ کے پاس جا کر کہنے لگے کہ جس بیٹی کا آپ نے ذکر کیا تھا وہ یہ نہیں ہے، غلط فہمی ہو گئی، یہ شاید کوئی اور لڑکی جس کے ساتھ میرا نکاح ہو گیا. حضرت عبداللہ سومعی رحمت اللہ تعالی علیہ نے فرمایا کہ لڑکی تبدیل نہیں ہوئی، بلکہ یہی میری بیٹی ہے جس کے ساتھ میں تمہارا نکاح کرنا چاہتا تھا. میں 12 سال سے
یا جتنا عرصہ تم نے میرے باغ کی خدمت کی ہے، یہ میں نے باغ کی خدمت کروانے کا ایک بہانہ تھا. میں تمہاری عادات کو دیکھتا تھا، تمہارے کردار کو دیکھتا تھا، تمہارے اخلاق کو دیکھتا تھا. میں اپنی ایسی بیٹی کا نکاح ایسے ہی شخص کے ساتھ کرنا چاہتا تھا جو سیرت میں، صورت میں، کردار میں، اخلاق میں بے مثل ہو. یہ میری بیٹی جس کے بارے میں نے کہا کہ دیکھتی نہیں، میری مراد یہ تھی کہ یہ حرام دیکھتی نہیں، آج تک غیر محرم کو دیکھا ہی نہیں ہے اس نے. سنتی نہیں، میں نے کہا تھا سنتی نہیں، مراد یہ کہ جھوٹ، غیبت، حرام کا جملہ یا کلمہ نہیں سنتی، بولتی نہیں، کہ آج تک اس نے زبان سے اچھی بات اور ذکر و درود اور تلاوت کے سوا کچھ نہیں بولا. حلال کے علاوہ کچھ نہیں بولتی، حلال کے سوا کچھ نہیں پکڑتی. کبھی اس نے گھر سے قدم باہر بلا اجازت شرعی نہیں نکالا. یعنی میں نے کہا چلتی نہیں، اس سے مراد یہ کہ حرام کی طرف نہیں چلتی، اس سے مراد ہاتھ کے پکڑنے کے، اس سے مراد حرام نہیں پکڑتی، حرام نہیں دیکھتی، حرام نہیں بولتی، حرام نہیں سنتی. یعنی ایسی میری بیٹی ہے کہ میں چاہتا تھا میں ایسے ہی شخص کے ساتھ نکاح کروں. یہی تمہاری زوجہ ہے، یہی تمہاری بیوی ہے. اب میرے پیارے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، غور کیجئے، جب ایسا سید حسنی نوجوان جو ایک سیب کی معافی کے لیے 12 سال تک باغ کی خدمت کرے، ایک سیب کی معافی کے لیے اتنی کڑی شرائط پر راضی ہو جائے، اور دوسری طرف وہ خاتون جس نے کبھی حرام نہیں سنا، حرام نہیں بولا، حرام نہیں پکڑا، حرام کی طرف نہیں چلی، حرام کلام نہیں کیا، اب جیسی ایسی پاکیزہ اور ایسی طیب و طاہر، ایسی پاکیزہ صفات والا حسنی نوجوان اور حسینی شہزادی، جب یہ دونوں کا نکاح ہوتا ہے تو ان کے وطن سے سید عبد القادر جیلانی پیدا ہوتے ہیں. آپ رحمت اللہ تعالی علیہ پیدا ہوتے ہی روزے رکھنے شروع کر دیے تھے، اور پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان کی ولادت سے پہلے ان کی بشارتیں دی تھی. والدین کی تربیت کا اولاد پر کیسا اثر ہوتا ہے. ایک وقت تھا کہ ماں بچے کو لوری دیتی تھی تو اللہ کا قرآن پڑھا کرتی تھی. ایک وقت تھا کہ ماں بچے کو دودھ پلاتی تو باوضو پلاتی، درود و سلام پڑھتے ہوئے دودھ پلاتی، اللہ کے ذکر میں بچے کو فیڈ کرتی. لیکن آج ہم کہتے کہ اولاد نافرمان ہے. آج ہم کہتے کہ اولاد جو ہے وہ آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے ماں باپ کی باتیں کر رہی ہے. آج ہم کہتے کہ اولاد ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے. آج ہم کہتے کہ اولاد نے ہمارے خاندان کا نام بدنام کر دیا. آج ہم کہتے کہ اولاد ہمارے کنٹرول میں نہیں ہے. ہماری اولاد جو ہے یہ بے حیائی میں چلی گئی. ہماری اولاد دوست کے ساتھ تو اچھے انداز میں بات کر رہی ہے، لیکن وہ اولاد ماں باپ کے ساتھ بدتمیزی کرتی نظر آ رہی ہے. ہم خود غور کریں، ہم نے اپنے بچے کو تربیت کیا دی ہے، اس کو سوچ کیا دی ہے، اس کو ماحول کیا دیا ہے، اسے کردار کیا دیا ہے، اسے انداز زندگی کیا دیا ہے. ہاں وہ مائیں تھی جو بچوں کو لوریاں دیتی تو قرآن سناتی تھی. ہاں وہ ماں تھی جو ماں ساری رات تلاوت کرتی تھی. وہ ماں تھی جو عبد القادر جیلانی کو گود میں لے کر قرآن کی تلاوت کرتی تھی. تو یہ عبد القادر جیلانی بڑا ہو کر 15 سال تک ہر رات پورا قرآن ختم کرتا رہا ہے. یہ عبد القادر جیلانی وہ اللہ کا ولی ہے جو 40 سال تک عشاء کے وضو سے فجر کی نماز ادا کرتے رہے ہیں. یہ عبد القادر جیلانی وہ ہے کہ جن کو اللہ تبارک و تعالی نے وہ مقام اور مرتبہ عطا کیا کہ مردہ ہڈیوں پر ہاتھ رکھے تو جان پیدا ہو جاتی ہے. 12 سال کے ڈوبے ہوئے بیڑے کو دعا کی برکت سے زندہ کر دیتے ہیں. میرے پیارے میٹھے اسلامی بھائیوں، وہ مائیں تھی جن کی تربیت کا یہ نتیجہ تھا. وہ ماں باپ تھے جن کی توجہ کی یہ برکت تھی. ہاں اگر ماں ساری رات تلاوت کرتی ہے تو بیٹا عبد القادر جیلانی ہوتا ہے. ہاں ساری رات نوافل میں وقت گزارتی ہے تو بیٹا بھی شہنشاہ اجمیر جیسا پیدا ہوتا ہے. ماں
ماں اگر ساری ساری رات سجدوں میں وقت گزار دیتی ہے بیٹا بھی سلطان باہو جیسا پیدا ہوتا ہے. ماں اگر ساری ساری رات سجدوں میں وقت گزارتی ہے تو بیٹا بھی شہاب الدین سہروردی جیسا پیدا ہوتا ہے. بیٹے بھی امام ربانی جیسے پیدا ہوتے ہیں. بیٹے بھی تاجدار گولڈا جیسے پیدا ہوتے ہیں. بیٹے بھی شیر ربانی جیسے پیدا ہوتے ہیں. بیٹے بھی سید اسماعیل بخاری جیسے پیدا ہوتے ہیں. بیٹے بھی امام غزالی جیسے پیدا ہوتے ہیں. ارے ماں اور باپ کی پاکیزگی کا اثر اولاد پر پڑتا ہے تو بیٹے بھی بہاؤدین زکریا جیسے پیدا ہوتے ہیں. شاہ رکن عالم جیسے پیدا ہوتے ہیں. شاہ سرخ بخاری جیسے پیدا ہوتے ہیں. سید مخدوم جہانیہ جہانگش جیسے پیدا ہوتے ہیں. بیٹے بھی بابا فرید جیسے پیدا ہوتے ہیں. ارے ماں باپ کی پاکیزہ تربیت کا نتیجہ ہے کہ بیٹے بھی امام احمد رضا جیسے پیدا ہوتے ہیں. ارے ماں کی پاکیزہ تربیت ہی کا نتیجہ ہے کہ بچپن میں یتیم ہو جانے والے کہ اپنے بچے کی تربیت کو ان کی جو ہے وہ صبر و شکر کے ساتھ پاکیزگی کے ساتھ اللہ کی رضا پہ راضی رکھ کے عبادت میں تلاوت میں درود و سلام کی کثرت میں اپنے بچے کی تربیت کی جاتی ہے تو اس ماں کی تربیت کا نتیجہ ہے کہ امیر اہل سنت جیسے شیخ پیدا ہو رہے ہیں. جدید میڈیکل سائنس کی ریسرچ کے مطابق کہ ماں کے پیٹ میں بچہ بیرونی اثرات کو اس پر جو ہے وہ اثر انداز ہوتے ہیں. ماں کی گود میں جب بچہ ہوتا ہے تو اس کے لاشعور میں بہت سی چیزیں جو نقش ہوتی چلی جاتی ہیں اور پھر جب یہ جوان ہوتا ہے یہ لاشعور کی چیزیں تحت شعور میں جب آتی ہیں تو پھر اس نے بچپن میں جو دیکھا جو سنا جیسی صحبتیں دیکھی جیسے ماحول کو دیکھا اور پھر اس پر وہ اثر انداز ہونا شروع ہو جاتی. اللہ ماشاء اللہ اللہ جسے بچا لے ورنہ ہم اپنے ماحول پر غور کریں اپنے گھر کے ماحول کو مدنی ماحول بنا دیں پاکیزہ ماحول بنا دیں اپنی اولاد کی تربیت سنتوں کے سانچے میں ڈھال کر کیجیے. اپنے گھر میں میں آپ کو مشورہ دوں گا مدنی چینل چلا دے واللہ مدنی چینل خالصتاً اسلام کی خدمت کے لیے بنا ہے. اپنے گھر میں مدنی چینل چلا دے. مدنی چینل کی برکت سے آپ کے گھر کا ماحول چند دنوں میں آپ خود محسوس کریں گے کہ آپ کے گھر کے ماحول میں تبدیلی آ رہی ہے. گھر والوں کے گفتگو کے انداز میں تبدیلی آ رہی ہے. اولاد کی تربیت کا ہمیں ایک بہترین ذریعہ مل رہا ہے دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں. مدارس ہے جامعات ہیں مدنی چینل ہے قافلے ہیں ہفتہ وار اجتماع ہے. آپ خود اپنے اولاد کو اپنے بھائی کو ان کو مدنی ماحول کے قریب لے آئیں. اسلامی بہنوں کے باپردہ اجتماع میں بھیجیں تاکہ پرہیزگاری ملے تقویٰ ملے. اور پیچھے پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین آج ہم شہنشاہ بغداد حضور غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ کی 11ویں شریف کا اہتمام کر کے آپ کے جشن 11ویں کا اہتمام کر کے آج ان کی یاد منا رہے ہیں. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس فرمان کی طرف ہماری نظر جاتی ہے جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا فاذکرونی اذکرکم تو مجھے یاد کر میں تجھے یاد کروں گا. تو مجھے یاد کر میں تیرا چرچا کر دوں گا. انہوں نے اللہ کو یاد کیا اللہ تعالیٰ نے ان کا چرچا کر دیا. سینکڑوں برس گزر گئے سینکڑوں سال گزر گئے ان کو دنیا سے پردہ کیے لیکن آج بھی ان کی یاد زندہ ہے. دنیا کے گوشے گوشے میں دنیا کے چپے چپے میں ان کے یاد کے اجتماعات ہو رہے ان کی یاد کی محفلیں ہو رہی. میرے پیارے میٹھے اسلامی بھائیوں انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی پرہیزگاری اختیار کی تقوی اختیار کیا متقی بن گئے. اے میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین آپ غور کیجئے اللہ تبارک و تعالیٰ نے متقین کے فضائل قرآن پاک میں جگہ جگہ بیان کیے. متقین امن کے مقام میں ہوں گے متقین اللہ کے ولی ہے متقین اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے محبت کرتا ہے. وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ اللہ ڈر والوں کے ساتھ ہے متقین کے ساتھ اللہ ہے. اللہ ان سے محبت فرماتا ہے. اللہ متقین کے لیے جنت کا اعلان کر رہا ہے جنت کے باغات کا اعلان کر رہا ہے جنت کی نعمتوں کا اعلان کر رہا ہے جنت کے چشموں کا اعلان کر رہا ہے جنت کے جو باغیچوں کا اعلان کر رہا ہے جنت کے میوہ جات کا
اعلان کر رہا ہے. متقین اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے والعاقبۃ للمتقین، آخرت تو ہے ہی متقین کے لیے. ارے متقین کے فضائل ہے، متقین اللہ کے پیارے ہیں، متقین اللہ کے پسندیدہ ہے. تو آئیے آج سیدنا عبد القادر جیلانی کے تقوی کو یاد کرتے ہوئے آج اپنے اندر تقوی پیدا کرنے کی نیت کریں، عبادت کی طرف دل لگائیں، تقوی کی طرف اپنا ذہن لگائیں، پرہیزگاری کی طرف اپنا دل لگائیں، عبادت کی طرف آئیں، روزوں کی پابندی کریں، نماز کی پابندی کریں، شریعت کی پابندی کریں، سنت مصطفیٰ کی پابندی کریں. اللہ کے محبوب دانا غیوب منزہ عن العیوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں من احب سنتی فقد احبنی ومن احبنی کان معی فی الجنہ. فرمایا جس نے میری سنت سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے مجھ سے محبت کی وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ رحمان میں ارشاد فرمایا وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے جو رب کی بارگاہ میں کھڑا ہونے سے ڈرا اس کے لیے 2 جنت ہے. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، آئیے اپنے اندر اللہ کا ڈر پیدا کریں، تقویٰ پیدا کریں، پرہیزگاری پیدا کریں، گناہوں سے بچے. اور تقویٰ ہے کیا؟ آئیے میٹھے پیارے اسلام بھائیوں، تفسیر خزائن العرفان میں سورہ بقرہ کی تفسیر میں جو یہ فرمایا نا ہدی للمتقین، اب اس کے تحت لکھا ہے، ارشاد ہوا ہدی للمتقین، نفس کو خوف کی چیز سے بچانا. تقویٰ کیا ہے؟ نفس کو خوف کی چیز سے بچانا اور عرف شرع میں ممنوعات کو چھوڑ کر نفس کو گناہ سے بچانا. حضرت عبداللہ ابن عباس نے فرمایا متقی وہ ہے جو شرک و کبائر و فواحش سے بچے. بعضوں نے کہا متقی وہ ہے جو اپنے آپ کو دوسرے سے بہتر نہ سمجھے. بعض کا قول ہے تقویٰ حرام چیزوں کا ترک اور فرائض کا ادا کرنا ہے. بعض نے کہا تقویٰ یہ ہے کہ تیرا مولا تجھے وہاں نہ پائے جہاں اس نے منع کیا ہے. سید نعیم الدین مراد آبادی رحمت اللہ علیہ نے موتی پرو دی ہے اس آیت کی تفسیر میں. تقویٰ کیا ہے؟ کہ تیرا مولا تجھے وہاں نہ دیکھے جہاں سے اس نے منع کیا ہے. میرے پیارے میٹھے اسلامی بھائیوں، اور ایک قول یہ کہ تقویٰ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور صحابہ کرام کی پیروی کا نام ہے. یہ تمام معنی باہم مناسبت رکھتے ہیں اور محال کے اعتبار سے ان میں کچھ مخالفت نہیں. ان پہ غور کریں، یہ سارے آپس میں ملے ہوئے چیزیں. تقوی کی جو تعریف بیان کی ہے، تقوی کے جو معنی بیان کی ہے، تیرا مولا تجھے وہاں نہ دیکھے جہاں سے اس نے منع کیا. بند کمروں میں، تاریک راتوں میں، کنڈیاں لگا کے، دروازے بند کر کے، لوگوں سے چھپ چھپ کے گناہ کرنے والوں کو غور کرنا چاہیے. میرے پیارے میٹھے اسلام، اس خالق نے ہمیں زبان دی تھی کیا اس کی نافرمانی کرنے کے لیے دی تھی؟ اس نے آنکھیں عطا کی، ہم نے اس کی عطا کردہ اس نعمت کو اسی کے خلاف، اسی کے احکام کے خلاف استعمال کرنا شروع کر دیا. ہم غور کر، لیکن پھر بھی غور کریں کہ وہ کتنا رحیم و کریم ہے کہ فلم دیکھنے والے کی آنکھیں ابھی تک ضائع نہیں کی. کتنے نوجوان ایسے اب اپنے پچھلے اعمال پر غور کرے، سابقہ زندگی پر غور کرے. فلم دیکھی لیکن اس رب نے تیری آنکھیں ضائع نہیں کی. اے غافل غور کر، تم اس زبان سے گالی بکی، گندی باتیں کی، لیکن اس رب نے تیری زبان ضائع نہیں کی. ان ہاتھوں سے کیسے کیسے گندے کرتوت کیے، کیسے کیسی بے حیائی کے کام کیے، لیکن ہاتھ پھر بھی سلامت ہے. یہ رحمت نہیں تو کیا ہے؟ اس کی عطا کا 10 نعمت، ان ٹانگوں سے چل کر، ان پاؤں سے چل کر، ان پیروں سے چل کر بے حیائی کے اڈوں پہ گئے، برائی کے اڈوں پہ گئے، گناہ کے کاموں کے لیے گئے، لیکن اس مالک نے پاؤں پھر بھی سلامت رکھے. یہ رحمت نہیں تو کیا ہے؟ یہ مہلت نہیں تو کیا ہے؟ آئیے پیارے میٹھے اسلامی بھائی،
ہم سب اللہ تبارک و تعالیٰ کی بندگی کی طرف آئے، پرہیزگاری کی طرف آئے۔ سورۃ الانفال کی اس آیت کو یاد کرے، فرمایا ان اولیاءہ الا المتقون، اللہ کے دوست ہوتے ہی متقی ہیں، پرہیزگار ہیں۔ میٹھے پیارے اسلامی بھائیوں، عبرت اپنا سیلاب یاد کریں پاکستان کا، چند سال پہلے کا زلزلہ یاد کریں، اب بھی راتوں کو بند کمرے اور تاریک راتیں اور دن میں بھی رات میں بھی گناہوں کے سلسلے۔ کہا جاتا ہے بازار حسن جو ہے وہ کوٹھوں سے نکل کر کوٹھیوں میں چلا گیا، عیاشی کے اڈے پوش علاقوں میں منتقل ہو گئے، بدکاریاں بے حیائی کے کام عروج پر نظر آ رہے۔ کیوں نہیں ڈرتے؟ زمین پھٹتے وقت نہیں لگتا، سمندر پھٹ گیا نا، کتنی آبادیاں بہا کے لے گیا، زمین دوز ہو گئی، بستیاں، پہاڑ گر گئے، افلا تعقلون، کیا تمہیں عقل نہیں؟ بھائیو میٹھے پیارے اسلام بھائیو، اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب سے ڈرتے ہوئے، اس کی رحمت پر نظر رکھتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سچے دل سے اپنے گناہوں کی توبہ کر لیں۔ سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ تعالی علیہ، ان کی کرامات، ان کا تقوی، ان کی پرہیزگاری، ان کی عبادات مطلب اس کثرت کے ساتھ ہیں۔ امیر اہل سنت کے 3 رسائل اس موضوع پر میں آپ کو مشورہ دوں گا، پڑھیں۔ سانپ نما جن، ویسے پاک کی عبادات، سانپ نما جن آپ پڑھیں یہ رسالہ، ویسے پاک کی کرامات پر منع کی لاش اور جنات کا بادشاہ، یہ رسالے رسائل اختاریہ میں بھی ہیں، الگ سے بھی یہ رسائل ہیں۔ مکتبۃ المدینہ نے ایک کتاب جاری کی ہے غوث پاک کے حالات، یہ کتاب بھی آپ مکتبۃ المدینہ سے حاصل کریں، اس میں آپ ان کا بچپن، ان کی عبادت، ان کا تقوی، ان کی کرامات پڑھیں گے۔ میرے پیارے میٹھے اسلام بھائیوں، آخر میں جس بات کی طرف توجہ دلانا چاہ رہا، یہ متقی ہو کر بھی اللہ سے ڈرتے ہیں، نیک ہو کر بھی ڈرتے ہیں، اور ہم گناہوں کے باوجود جو ہے وہ بے باکی کرتے نظر آ رہے ہیں، ہم نیکی کے نون کے نقطے تک پہنچ نہیں پاتے اور کہتے ہیں وہ دیکھا جائے گا۔ اور یہ شیخ سعدی فرماتے ہیں طواف کعبہ ہو رہا ہے، کوئی شخص غلاف کعبہ کو تھام کر روتے ہوئے کہہ رہا ہے مولا اگر میرے عمل تیری بارگاہ کے قابل نہیں تو مجھے بروز قیامت اندھا اٹھانا۔ شیخ سعدی اللہ تعالیٰ سے عافیت طلب کرتے ہیں، تو اندھا اٹھائے جانے کی بات کیوں کر رہا ہے؟ تو وہ شخص رونے لگا اور کہنے لگا کہ میں اس لیے اندھا اٹھائے جانے کی بات کر رہا ہوں کہ مولا اگر میرے اعمال تیرے دربار کے لائق نہیں تو مجھے اندھا اٹھانا، کیونکہ اللہ کہ میں اللہ کے پیاروں اور اپنے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ان کا سامنا کیسے کروں گا، کس منہ سے ان کا سامنا کروں گا؟ بے حیائی یہ منہ اور تیرا حضور۔ شیخ سعدی فرماتے میں یہ دانش مندی والا جواب سن کر بڑا متاثر ہوا، میں نے کہا من انت یا شیخ، تم کون ہو؟ تو روتے ہوئے شخص نے مجھے جواب دیا نا عبد القادر جیلانی، کعبہ سے لپٹ کر رونے والا کوئی معمولی شخص نہیں ہے، یہ کروڑوں قادریوں کا پیر، یہ اولیاء کے سردار، اولیاء کی گردنوں پر جن کا قدم ہے، یہ مردوں کو زندہ کر دینے والے، یہ بیماروں کو شفا دے دینے والے، ان کی دعا کی برکت سے جو ہے وہ عذاب الہی ٹل جائے، یہ وہ جن کی ٹھوکر سے مردہ زندہ ہو جائے، یہ وہ سید عبد القادر جیلانی ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف اتنا رکھتے کہ میرے پیارے میٹھے اسلام بھائی اپنے اندر وہ سوچ پیدا کر، اور یہ جو ہے وہ بے حیا قسم کے، بے باک قسم کے اور شریعت کا مذاق اڑانے والے یہ گمراہ لوگ ہیں، ان سے بچو اور ایسے پاکیزہ لوگوں کے دامن سے وابستہ ہو جاؤ جن کی جو ہے وہ صحبت سے سنت کی خوشبو آتی ہو۔
جن کی نسبت کی برکت سے تقویٰ ملتا ہو، پرہیزگاری ملتی ہو، جن کی نسبت کی برکت سے مرتے وقت زبان پر کلمہ جاری ہو جاتا. کتنے ایسے نوجوان جو آج کے دور کے نوجوان دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ ہونے کے بعد سنتوں بری زندگی بسر کرتے ہوئے ہماری آنکھوں کے سامنے جا رہے نا. روز رضا اتاری یاد نہیں مرکز الاولیاء لاہور کا؟ کیا محمد منیر اتاری آپ کے قریب لالا موسیٰ کا وہ نوجوان جس کے جسم پر سے ٹرالا گزر گیا، 2 حصوں میں جسم 80% سے زیادہ تقسیم ہو چکا ہے، آخری وقت وہ ڈاکٹر 1.5-2 گھنٹے تک یہ زندہ رہا لیکن مسلسل کلمہ شریف اور درود السلام کا ورد کرتا رہا. ڈاکٹر حیران کہ یہ ایسا پیشنٹ ہم نے زندگی میں نہیں دیکھا کہ آخری وقت بھی لوگ درد کی ٹیس اٹھتی ہے، چیختے ہیں، چلاتے ہیں، ہائے مر گیا، ہائے مجھے بچا لو، یہ کر وہ. مطلب اس نوجوان کو درد کی ٹیس اٹھتی تھی تو اس کی زبان سے یا رسول اللہ نکلتا تھا. کیسا امیر اہل سنت نے ان کے جو رگو پے میں عشق رسول وفا دیا. یہ آخری لمحات میں درد کی جب ٹیسوں میں بھی ان کا دھیان مدینے میں لگا ہوا ہے. وہ پلا میں اہل معاشر دیکھتے ہی بول اٹھے، آگے عطار دیکھو عشق میں مخمور ہے. آئیے پیارے میٹھے اسلامی بھائیوں، ہم بھی اللہ تعالیٰ جل جلالہ کی بارگاہ میں سچے دل سے توبہ کر لیں اور توبہ پر استقامت پانے کے لیے، تقوی کی تکمیل کے لیے، تقوی پانے کے لیے مدنی قافلوں میں سفر کر لیں. مدنی انعامات کے رسالے پر آپ غور کریں گے، حقیقتاً اس دور میں ولایت کے راستے پر چلانے والا ولیوں کی اور صفات جو ہے اولیاء کی صفات کا مجموعہ ہے مدنی انعامات. اس مدنی انعامات کے رسالے کو لے لیں، اس کو پور کرنا شروع کر دیں، انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اپنے اندر مدنی انقلاب میں جو برپا ہوتا محسوس کریں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، گناہوں سے نفرت عطا فرمائے اور اس پاکیزہ ماحول میں استقامت نصیب فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم.